فرمایا واطیعوا اللہ والرسول، اللہ کے احکام قبول کرو، اللہ کے احکام کا فالو کرو، اللہ کے رسول نے احکام دیے ہیں ان کی پیروی کرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ یہ حکم دیا ہے سود لینے کا، سود مت لو، سود مت کھاؤ۔ اس کا مقابل دوسرا حکم دیا جا رہا ہے، وہ آج بیان کرنا ہے۔ فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو، کیوں نہ لگو؟ اللہ کی بخشش تقسیم ہو رہی ہے، اللہ کی مغفرت بٹ رہی ہے، اللہ کی مغفرت بٹ رہی ہے، جاؤ دوڑو بھاگو حاصل کرو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جنت کی طرف دوڑو۔ کتنی بڑی جنت ہے، اس کی پہنائی، ایک ہے لمبائی، ایک ہے چوڑائی۔ چوڑائی کو کہتے ہیں اردو میں پہنائی۔ اس کی پہنائی آسمانوں اور زمین کے بقدر ہے۔ ارضها السماوات والارض، یہ تمام آسمان کھول کر کے لمبے کر دو، ایک دوسرے سے ملا لو، زمین بھی کھول کر لمبی کر کے ایک دوسرے سے ملا لو، یہ جتنی ہے اتنی تو چوڑائی ہے، اور لمبائی ہمیشہ چوڑائی سے زائد ہوتی ہے، اور کتنی زائد ہوتی ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ ایک گز کپڑا ہے، 40 گز کا تھان ہے، تو چوڑائی تو 1 گز ہے، لمبائی 40 گز ہے، اور 40 پر بھی ضروری نہیں 80 گز کا بھی تھان ہو سکتا ہے۔ تو جس کی پہنائی، جنت کی پہنائی چوڑائی اتنی ہے آسمانوں اور زمین کے بقدر، اس کی لمبائی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جاتا۔ اتنی بڑی جنت ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وہ جہنم جس کا تذکرہ آیا تھا سود کھانے کے ممانعت کے بعد حکم آیا تھا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح سے یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ دیکھو بہت باریک مضمون ہے۔ وہ جہنم کس کے لیے تیار کی گئی؟ کافروں کے لیے، اور یہ جنت کس کے لیے تیار کی؟ متقیوں کے لیے۔ درمیان میں کون رہ گئے؟ درمیان میں وہ مومنین رہ گئے جو گنہگار بدکار ہیں، فساق و فجار ہیں مگر ہیں مسلمان۔ ان کا تذکرہ نہ ادھر آیا نہ ادھر آیا۔ جہنم تو تیار کی گئی کافروں کو، کافروں کو تو اسی میں بھرا جانا ہے اور تا ابد اسی میں کافروں کو رہنا ہے، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ جو بیچ کی کیٹیگری کہاں گئی؟ اس کا تذکرہ چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے کہ جو بیچ کی کیٹیگری ہے اگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا تو مالا مال ہو گئے، اور اگر بخشش نہیں ہوئی تو یہ جو بیچ کی کیٹیگری ہے اسے بھی جہنم میں جانا ہے، اور جہنم میں جا کر اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر وہاں سے چھوٹ کر کے جنت میں آنا ہے۔ تو اس لیے یہ بیچ کی کیٹیگری چھوڑ دیجیے، اس کو کہا کہ اعدت للکافرین اور اس کو کہا اعدت للمتقین۔ لہذا میرے بھائیوں بیچ کی کیٹیگری میں سے سائڈ پر آؤ، اللہ کے فضل سے ہم کفر سے نکل کر ایمان میں تو آ گئے۔ اب اس ہماری جو موجودہ زندگی ہے اس زندگی سے سائڈ پر پہنچو، کنارے پر، متقی اور پرہیزگاروں کی زندگی تک پہنچو، جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اس زندگی کو اپنا لو، تو جنت ہمارے لیے تیار کی گئی۔ اگر ہم متقی دنیا میں رہے تو جنت ہمارے ہی لیے تیار کی گئی۔ متقی کون ہیں؟ فرمایا جن میں 5 باتیں پائی جاتی ہیں، یہ ہے اصل سوچنے کی بات۔ متقی وہ ہیں جن میں 5 باتیں پائی جاتی ہیں، وہ متقی ہیں، ان کے لیے جنت تیار کی گئی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ،
الذين ينفقون في السراء والضراء. سب سے پہلی بات، متقی وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ حالی میں. خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ حالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. سرا مانے خوشحالی، آدمی مالداری ہے، فراغ بالی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اور ضرہ کے مانے تنگ حالی ہے، پاتے ہیں، پریشان احوال ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر کے خرچ کر رہا ہے. تو جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں سرا میں اور ضرہ میں. آپ کہتے ہوں گے کہ اس ملک میں تو سرا ہی سرا ہے، برا ہے ہی نہیں. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس ملک میں تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے سرا ہی سرا ہے، خوشحالی ہے، تنگحالی یہاں تو ہے ہی نہیں. میرے بھائی ایسا نہیں ہے، اس ملک میں بھی تنگحالی ہے. میرے جیب میں ایک سوال پڑا ہوا ہے. ایک شخص پوچھتا ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور فدیہ دینے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کیا کرے؟ میرے جیب میں سوال ہے، کس کا معلوم؟ نام میں نے لکھوا دینا. میرے جیب میں سوال ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور فدیہ دینے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے. یہ اسی ملک کا، اسی شہر کا سوال ہے. تو ایسا نہ سمجھیں کہ یہاں ہر آدمی سرا ہی سرا ہے. آپ دور دور تو نظریں ڈالتے ہیں کہ ہندوستان میں غریب ہیں، ہندوستان میں فقیر ہیں، ہندوستان میں محتاج ہیں. میرے بھائیوں، اپنے پیروں تلے، اپنی نگاہوں تلے کی صورتحال یہ ہے. اپنے چاروں طرف بھی ڈھونڈو. یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سوسائٹی میں ڈھونڈیں کہ کون پریشان حال ہے. یہ غریبوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ڈنڈورا پیٹے ہیں کہ میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں. یہ ڈنڈورا پیٹنا ان کی ذمہ داری نہیں، یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈھونڈیں کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کون ایسے ہیں، ان کا اندازہ لگائیں اور اندازہ لگا کر کے باہر تعاون پہنچانے سے پہلے انہیں تعاون پہنچائیں. تو بہرحال اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. خوشحالی ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، تنگحالی ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھو. پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں اس میں ایک خرچ تو ہے زکوٰۃ. وہ ہر آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جس کے پاس بقدر زکوٰۃ مال ہے اسی پر زکوٰۃ دینا نکلنا واجب ہے. اور وہ زکوٰۃ مسلمانوں ہی پر خرچ ہو سکتی ہے. اور مسلمانوں میں سے بھی 8 مدات ہیں، صیغے ہیں، انہی میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ 9ویں جگہ نہیں ہو سکتی. لیکن زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچ ہے صدقہ فطر ہے. پھر صدقہ فطر، زکوٰۃ تو فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے. پھر صدقہ فطر سے آگے جو خرچ کرنا ہے وہ خرچ اصل ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ. زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں اللہ کا حق ہے. یہ جو سمجھ لیا گیا ہے کہ بس صرف زکوٰۃ پیسہ ادا کر دو تو اللہ کا حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کے علاوہ مال میں اللہ کے حقوق ہیں. اور یہ جو خرچ کرنا ہے یہ ہر انسان پر خرچ کرنا ہے. اور ہر انسان پر نہیں، ہر تر جگر والی مخلوق پر خرچ کرنا ہے. پہلے میں نے یہ مضمون بیان کیا. اور قرآن کریم میں اس سلسلے میں ایک آیت ہے، لوگوں کی توجہ اس کی طرف عام طور پر نہیں جاتی. سورہ بقرہ میں مضمون یہ چل رہا ہے، حضور کو تسلی دی جا رہی ہے اور مضمون یہ چل رہا ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. حضور سے کہا گیا کہ آپ کے ذمے ان کو ہدایت دے دینا، دین اسلام میں لے آنا آپ کے ذمے نہیں. یہ کام اللہ کا ہے.
کسی انسان کا کام نہیں ہے. انسان کے تمام انسانوں کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ کسی کا سینہ کھول کر دل کھول کر اس میں ایمان داخل کرتے ہیں. یہ اللہ ہی کا کام ہے, اللہ کے علاوہ کسی کا کام ہے. فرمایا لیس علیک ھداھم, آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے, ولکن اللہ یہدی من یشاء. پھر اس کے بعد مضمون شروع ہوتا ہے وما تنفقوا من شیء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. فرمایا جو تم خیر خرچ کرتے ہو, بھلائی خرچ کرتے ہو, اپنے لیے خرچ کرتے ہو. فلانفسکم, ہم جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو غریب کے لیے خرچ کرتے ہیں نہیں, اپنے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں, اللہ سے ثواب لینے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ہم نے غریب کو 10 روپے دے دیے, ہم خوش ہو گئے. غریب جا رہا تھا, گم ہو گئی, جیب میں سے گر گئے, تو غریب کو ہمارے 10 سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, مگر ہمیں 10 کا پورا فائدہ مل گیا. ہم نے جو 10 روپے غریب کو دیے تھے اس کا ہمیں پورا اجر و ثواب مل گیا. اگرچہ وہ 10 روپے اس کے پاس سے کھوئے گئے یا جو اس کے جیب میں سے لے گیا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, اسے چاہے نہ فائدہ پہنچا ہو, ہمارے 10 روپے سے ہمیں فائدہ پہنچ گیا. تو فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. پھر اگلا جملہ پھر ہے وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. فرمایا تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو. پھر تیسرا اسی مضمون کو ریپیٹ کیا تیسری مرتبہ اور فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. اور تم جو بھی خیر خرچ کرو گے پورا پورا تمہیں بدلہ دے دیا جائے گا, تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا. یہ ایک مضمون کو 3 مرتبہ بیان کیا ہے اس تمہید کے بعد. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. یعنی یہ ہم داعی ہیں, اللہ کے رسول کفار کو دعوت دے رہے ہیں, کفار نہیں مان رہے, وہ جو کفار نہیں مان رہے ان پر خرچ کرنے کے لیے آئے. یہ آیت کریمہ حضور سے کہا گیا ہے کہ آپ کے جو مقابل ہیں جن کو آپ دین پیش کر رہے ہیں اور وہ آپ کا دین قبول نہیں کرتے, وہ جانے, اللہ جانے. آپ کے بس میں نہیں ہے کہ دے رہے ہیں دین ان کے دل میں داخل کر رہے ہیں, باقی خرچ ان پر بھی کیجیے. اگر وہ حاجت مند ہیں اور ضرورت مند ہیں تو ان کافروں کو بھی خرچ کرو. اور کہا کہ تمہیں اس سے کیا جانا, تم کیوں خرچ کرتے ہو. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم. تم جو خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیے. تم تو جو کسی پر خرچ کرتے ہو, ایک پیاسے کتے کو ہم پانی پلاتے ہیں تو کیوں پلاتے ہیں, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی. یہ کافر ہے, ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں, نہیں مان رہا مگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاتا ہوں میں اسے, تو کھانا مجھے کھلانا چاہیے, اس کھلانے کا مجھے اجر و ثواب ملے گا. یہ کہ میری دعوت دین کی نہیں قبول کر رہی ہے الگ مسئلہ ہے. یہ عجیب و غریب آیت کریمہ ہے. اس کی میں نظیر پیش کروں. آپ ایئر میں سفر کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ایک لفافہ رکھا ہوا ہے بچوں کی تعاون کرنے کے لیے. آج میں نے آتے ہوئے دیکھا, میرے پاس میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی انگریز. جب یہاں اترنے کا وقت آیا تو اس نے اس لفافے کو نکالا اور اس میں انگلینڈ سے آ رہی تھی تو اس نے کچھ چینج ڈالا, اور چینج ڈال کر کے جب وہ وصول کرنے والا لفافے دینے والا آیا تو اس نے اس میں چینج دیے, اس کو دیے. میں نے جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی میں نے ڈال کر اسے پیش کیا. مگر عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں جائے گا, کون بچہ ہوں گے, عیسائیوں کی عیسائیت کی تبلیغ ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم اس میں شیئرنگ نہیں کرتے, حصہ نہیں کرتے. کیوں نہیں لیتے؟ یہ نادار بچوں کے, غریب ملکوں میں بچوں کے تعاون کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے. اگر آپ اس میں $1 ڈال دیتے ہیں تو کیا آپ کے یہاں کمی آ جاتی ہے, اور آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوگا ثواب تو آپ کو مل گیا. آگے جو کچھ ہوتا رہے گا. بظاہر تو وہ غریب بچوں کے تعاون کے لیے لیا جا رہا. ایسے ہی سیلاب آ گیا کہیں, زلزلہ آ گیا کہیں, ایسی مصیبتوں کے موقع پر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہے آگے,
دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ اسی ذیل میں ہے کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمہ ہدایت نہیں ہے، اللہ جسے ہدایت چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ یہ مدعو قوم جو دشمن ہے ہماری، جو ایمان نہیں لائے، حضور سے کہا جا رہا ہے، حضور سے کہا جا رہا ہے یہ مدعو قوم جو دشمن ہے، جو آپ کی بات نہیں مانتی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچاتی ہے، اگر ان میں ضرورت مند اور حاجت مند ہے تو ان پر بھی خرچ کرو۔ تو پہلے بتلایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، لہذا میرے بھائیوں خرچ کرو جو بھی تم حالات۔ ایک آدمی $100 خرچ کرتا ہے، 100 کرے، ایک 100 نہیں کر سکتا ہے، 50 سینٹ خرچ کر سکتا ہے، 50 سینٹ کر، 50 نہیں 1 سینٹ خرچ کر سکتے ہو، 1 کرو مگر خرچ جیسے بھی حالات ہو، تنگی کے حالات ہو، خوشحالی ہو، تنگ حالی ہو، ہر حال میں خرچ کرو۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے ضروری ہے، تو تقسیم کرو۔ زکوٰۃ ایک الگ فنڈ ہے، وہ ہر آدمی پر نہیں ہے، مخصوص آدمیوں پر ہے، وہ مخصوص جگہ خرچ ہونا ہے۔ صدقہ فطر ہر ایک پر نہیں ہے، مخصوص آدمیوں پر ہے، وہ مخصوص جگہ خرچ ہونا ہے۔ یہ اس کے علاوہ خرچے ہیں جو ہر ایک کو کرنے ہیں، تنگ حال ہے اس کو بھی خرچ کرنا ہے، اور یہ خرچ عام ہے، تمام انسانیت کے لیے خرچ ہے، اور صرف انسانیت کے لیے نہیں، اللہ کے ہر مخلوق کے لیے خرچ کرنا ہے۔ دوسرا وصف ہے الکاظمین الغیظ، غصہ برداشت کرنے والے۔ الکاظمین الغیظ، غصہ برداشت کرنے والے، غصہ پینے والے، جس کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان 5 اوصاف میں سے نمبر 2 سے ذکر کیا ہے کہ جنت جن متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان میں دوسری بات یہ الکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے ہیں، غصہ سہن برداشت کرنے والے ہیں۔ غصہ ایک چنگاری ہے، غصہ ایک چنگاری ہے، اور چنگاری کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ذرا سی چنگاری لاوا پھونک سکتی ہے، ایک پورا محل بلڈنگ جلا سکتی ہے، ذرا سی چنگاری۔ چنگاری کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، غصے کو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے مجھے ذرا سا غصہ ہے، یہ ذرا سا غصہ معلوم نہیں بڑھتے بڑھتے کیا سے کیا کر دے گا، سارا گھر تباہ کر سکتا ہے یہ غصہ۔ لوگ آج کل دین کے مسائل سے تو بالکل جاہل نہیں، ذرا غصہ آیا اور پارا چڑھا، دھن 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 جاتی ہے طلاق طلاق طلاق، پھر وہاں کہ میں نے غصے میں کہہ دیا، تو کئی طلاق پیار اور محبت میں دی جاتی ہے۔ غصے میں الفاظ بول دیں اور ساری زندگی تباہ، اپنی بھی تباہ، بیوی کی بھی تباہ، اولاد کی بھی تباہ، خاندان میں بھی جھگڑے، ذرا سے غصے میں کیا کر کے رکھ دیا۔ اور جس کے اندر جو غصیلا ہوتا ہے، غصیلا ہوتا ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے، اس کا آہستہ آہستہ مائنڈ کمزور پڑ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے رفتہ رفتہ کمتر سازد غضب، غصہ آہستہ آہستہ آدمی کو اوچھا کر دیتا ہے، اوچھا تھوڑا کر دیتا ہے، اوچھا کر دیتا ہے۔ آبرا چندہ کے جوشانن کمتر شبد، پانی کو جتنا جوش دو گے پانی گھٹے گا بڑھے گا نہیں، تو دماغ جتنا کھولے گا عقل گھٹے گی بڑھے گی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن کے اندر جو لوگ غصیلے مزاج کے ہیں، بات بات پر غصہ آتا ہے، ان کو اپنی اس صفت میں کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہر چیز میں کنٹرول ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نیچے لو۔ ایک حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی قیمتی نصیحت کیجیے۔ حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ یہ جو غصہ ہے یہ بہت سی مرتبہ انسان کی ساری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو دبانے والے، غصے کو پینے والے،
اس سے دبایا کیسے جائے، پیا کیسے جائے، برداشت کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس حال میں ہیں اس حال سے ڈاؤن ہو جائے. کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں لیٹ جائیے. جس حال میں غصہ ہے اسے ڈاؤن ہو جاؤ. ایک ترکیب تو غصہ کنٹرول کرنے کی، پینے کی طریقہ ہے کہ جس حال میں آپ ہیں اس حال سے جب ڈاؤن حالت ہے اس کی طرف آئیے. دوسرا، ٹھنڈی چیز استعمال کیجیے. فوراً پانی ہے ٹھنڈا پانی لے کر پیجیے. غصہ آئے پانی پیجیے، ٹھنڈا پانی، گرم مت پیجیے اور بہت زیادہ بڑھے گا. یہ چائے پی لے، چائے پی بہت زیادہ غصہ ہے. ٹھنڈا پانی پینا بھی ہے اور وضو کرنے میں پوری وضو کرو ٹھنڈے پانی سے. ٹھنڈے پانی سے پوری وضو کر دو، تھوڑا سا پی بھی لو، اس سے کو ٹھنڈا کر دو. اور تیسری تدبیر ہے درود شریف پڑھو اس وقت میں. غصہ آئے درود شریف پڑھو. یہ تین ترتیبیں ہیں غصے کو قابو میں کرنے کی. یہ جو درود شریف کا طریقہ ہے یہ ہم اجمی جانتے ہی نہیں ہیں. عربوں کے یہاں اس سے بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. دو آدمی لڑ رہے ہیں، تیسرا آئے گا وہ فوراً کا صلی علی محمد، حضور پر درود بھیجو. اس نے بھی درود پڑھنا شروع کیا، اس نے بھی درود پڑھنا شروع کیا. عربوں کے یہاں بھی اس سے بہت کام لیا جاتا ہے. وہ تو جہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں، گالی گلوچ مار پیٹ ہو رہی، تیسرا آ کے فوراً کا صلی علی محمد. اور جہاں انہوں نے درود پڑھنا شروع کیا کسی وقت. ہم اجمی اس فارمولے سے کام ہی نہیں ملنا جانتے. اس لیے یہ تین فارمولے بتایا میں نے. ایک تو جس حالت میں آپ کو غصہ آیا ہے اسے ڈاؤن حالت میں آئیے، منتقل ہو جائیے، کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، بیٹھے ہو لیٹ جائیے. دوسرا، ٹھنڈا پانی پیجیے اور پینے سے کام نہ چلے تو وضو کیجیے ٹھنڈے پانی سے. اور تیسرا درود شریف پڑھنا شروع کر دیجیے. یہ تین طریقے ہیں غصے پر کنٹرول کرنے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. تیسری بات ہے لوگوں سے درگزر کرنا. متقیوں میں، پرہیزگاروں میں تیسری بات یہ ہے لوگوں سے درگزر کرتا ہے. درگزر کس سے کیا جاتا ہے؟ جو جس نے ہماری کوتاہی کی، جس نے ہمارا کوئی جرم کیا، جو ہمارا گنہگار ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارا نوکر ہے، یا عام انسان ہے جس نے ہمارا جرم کیا ہے اور ہم سزا دینے پر، بدلہ دینے پر قادر ہیں نہیں، معاف کرو. درگزر. یہ درگزر کرنا ایک بہت بڑے دل گردے کا کام ہے، بڑے حوصلے کا کام ہے، معمولی کام نہیں. اور یہ درگزر کون کریں گے؟ جو پہلے غصہ پی لیں گے. غصہ ٹھنڈا پڑے گا تو ہی درگزر کریں گے. غصہ چڑھا ہوا ہوگا وہاں تک تو کسی کو درگزر نہیں کرتے. تو پہلے غصہ پی کے ٹھنڈا ہوگا، ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر یہ مرحلہ ہے کہ آدمی واقعی مجرم ہے تو اس کو سزا دے یا معاف کرے. نوکر سے کوتاہی ہوگی، معاف کرو. بچوں سے، اولاد سے کوتاہی ہو جائے، معاف کرو. بیوی سے کوتاہی ہو جائے، حدیث شریف میں ہے کہ اگر ایک دن میں 100 کوتاہی بیوی کرے، معاف کرو، درگزر کرو. ایک دن میں اگر وہ 100 کوتاہیاں کرتی ہے، درگزر کرو، معاف کرو. یہ معاف کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک حدیث شریف سنا ہوں، بڑی عجیب حدیث. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک مالدار آدمی تھا، بڑا بزنس مین، کاروباری آدمی، بڑا لمبا چوڑا کاروبار. اس نے اپنے اسٹاف کو یہ اسٹینڈنگ آرڈر دے رکھا تھا کہ اگر کوئی غریب ہو درگزر کیجیے اسے. وہ ہمارا قرضہ نہ دے سکے، کوئی چیز خرید لے گیا، پیسے لے گیا اور نہیں دے سکتا تو اس نے اسٹینڈنگ آرڈر دے رکھا تھا اپنے اسٹاف کو درگزر کر. خیر اس شخص کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد اللہ کے روبرو پیش کیا گیا حساب.
اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں، بس یہی ایک نیکی تھی کہ اس نے اپنے اسٹاف کو اسٹینڈنگ آرڈر دے رکھا تھا کہ کوئی حاجت مند ہو، غریب ہو، پریشان ہو، درگزر کرنا، بس یہی ایک نیکی اس کے نام اعمال میں تھی اور کوئی نیکی نہیں تھی۔ فرشتوں نے پیش کیا کہ پروردگار عالم کوئی نیکی نہیں، یہ ایک نیکی۔ اللہ نے فرمایا جب اس نے اسٹینڈنگ آرڈر دے رکھا تھا حاجت مندوں کو معاف کر دیا جائے، آج یہ ہمارے سامنے حاجت مند ہے، ہم بھی حکم دیتے ہیں معاف، ہم اس سے زیادہ شہنشاہ ہیں، جب اس نے یہ حکم دے رکھا ہم معاف کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، درگزر کرنے والوں کے لیے بڑے مقامات ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک جنرل حکم آ گیا ہے کہ متقیوں میں اور پرہیزگاروں میں چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر نیک کام وہ ضرور کریں، اور جب نیک کام کریں گے تو ہر برے کام سے وہ ضرور بچیں گے۔ اور ایسے نیکوکاروں کو اچھے کام کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لو۔ ہر مومن اتنا علم رکھتا ہے کہ کیا کام اچھے ہیں اور کیا کام برے ہیں۔ جو اچھائیاں ہیں زیادہ سے زیادہ کرو، جہاں تک نگاہ پہنچے کہ یہ خوبی کی بات ہے وہ اچھائی کرو۔ یہ مت سمجھو کہ کوئی نیکی چھوٹی ہے، تھوڑی تھوڑی نیکیاں بہت ساری اکٹھا ہو کر پہاڑ بن جاتے ہیں، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ ہر نیکی کرنے کی کوشش کرو، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو۔ اور اپنا جائزہ لینے سے اگر زندگیوں میں کوتاہیاں نظر آئیں تو ابھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا۔ یہی وہ پانچویں بات ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ فرمایا متقی وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے کوئی بے حیائی والا گناہ ہو گیا، بے حیائی والے گناہ آپ جانتے ہیں، زنا وغیرہ، بے شرمی والے گناہ، یا ظلموا انفسهم، یا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس میں وہ بے حیائی کے علاوہ جو دوسرے گناہ وہ سب گناہ اس میں آ گئے۔ کوئی بھی گناہ ہے وہ ظلموا انفسهم ہے، ہم نے کوئی گناہ کیا تو اپنا ہی نقصان کیا ہے، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ تو خاص بے حیائی والا گناہ ہوا ہے یا کوئی اور گناہ ہوا ہے، ذکروا اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو بھولے نہیں رہتے۔ گناہ ہو گیا ہے مگر اس کو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا ایک خالق و مالک ہے جس پر میرا ایمان ہے اور جس کی بارگاہ میں مجھے کل حاضر ہونا ہے۔ جب یہ اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں کیوں آئے؟ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کیا کوئی معاف کرنے ہو، وہی دیکھ بارگاہ ہے، گناہ بھی اسی کا کیا ہے، معافی بھی وہیں سے ملنی ہے۔ اور جو کچھ گناہ ہوا اس پر اڑتے نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جانتے بوجھتے گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے گناہ پر اڑتے نہیں۔ جب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ گناہ ہے، پہلی فرصت میں اس گناہ کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ اس بارگاہ کے علاوہ کوئی معافی کی بارگاہ نہیں ہے، گناہ بھی اسی بارگاہ کا ہوا ہے، معافی بھی وہیں سے ملی۔ یہ 5 باتیں پھر گن لو، جو تنگ حالی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، جو غصہ پیتے ہیں، جو مجرموں سے، گنہگاروں سے، خطا کاروں سے درگزر کرتے ہیں، جو ہر نیک کام کرتے ہیں، جو برائیاں جو وجود میں آ گئی ہیں، چاہے بے حیائی کی برائیاں ہوں یا دوسرے گناہ ہوں، اس کو ان گناہوں سے اللہ کے سامنے بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنے کیے پر اڑتے نہیں ہیں، پہلی فرصت میں وہ گناہ چھوڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کا بدلہ ہے اللہ کی بخشش۔
اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور باغات، ایک باغ نہیں، باغات جمع، جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں، جن باغات میں سدا ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی بخشش اور جنتیں، جنت نہیں جنتیں جمع، ان کی جزا، جن آدمیوں میں یہ 5 باتیں ہوتی ہیں ان کی جزا ہے اللہ کی بخشش اور ایسی جنتیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، یعنی وہ سدا بہار ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَالنِّعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بتاؤ دنیا میں عمل کرنے والوں کو کتنا شاندار ویجز ملا، کتنی عمدہ تنخواہ ملی، کتنا عمرہ حق الخدمت ملا، کتنا اچھا بدلہ اور اجر ملا، اللہ کی مغفرت اور باغات، ایسے سدا بہار باغات، اور انہیں ہمیشہ کی زندگی ملی۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ دنیا کی چند روز کی زندگی ہے، اس چند روز کی زندگی کو اس لہجے پر ڈالو کہ یہ منزل ختم ہو، اس دنیا میں آنکھ بند ہو، اگلی زندگی شروع ہو تو خوشحالی اور شادابی ہو۔ دنیا کی زندگی کے ختم پر ہمارے لیے آسائشیں اور رحمتیں ہوں، یہی متقیوں کا بہترین انجام ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہر شخص کو ہم میں سے ان صفات کو اور خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو۔ دنیا تو بہرحال ہر حال میں گزر جانی ہے، لیکن جو بندہ اللہ سے کٹا وہ کہیں کا نہیں رہا، اور جو اللہ سے جڑا اس کو علی آخرت کی ہر نعمت اس کے لیے مہیا ہے اور تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور ہمیں اپنی پسندیدہ زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی خوبیاں عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت میں بھی خوبیاں اور بھلائیاں عطا فرما، اور اے میرے مولا جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، خدایا موت کی سختیوں میں ہماری مدد فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دنیا کے فتنوں میں ہماری حفاظت فرما، ہر فتنے سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ اس ماہ مبارک کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مبارک مہینے کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں کو صحیح رخ پہ ڈال دے، یا اللہ ہمیں نیک بنا، ایک بنا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام